دوستو آج ہم یہ بات کریں گے کہ ایران پہ اٹیک کیوں کیا اسرائیل اور امریکہ نے. وٹ واز دا ریزن، کہ کیا وجہ تھی کہ ایران پہ انہوں نے حملہ کیا، بات چیت کا بھی اس کو جھانسا دیا. تو اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ میں بتاتا چلوں. یہ اس سے بہت پہلے میں نے کئی میڈیا رپورٹس پہ اور کئی نیوز پیپرز میں یہ پڑھا کہ امریکہ جو ہے فائنینشیلی اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. یہاں تک بھی جو ہے میڈیا نے رپورٹ کیا، اخباروں میں آیا کہ ان کے پاس محکموں کو تنخواہیں دینے کے لیے نہیں تھی. ظاہر ہے جب پیسہ باہر جھونکا جائے گا جنگوں میں، فضول کاموں میں، تو وہ ڈیفینیٹلی پھر وہ ملک اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا. یہ امریکہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا اور انہوں نے اپنے سروائیول کے لیے جو ہے دیکھا کہ اب بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بدماش اگر اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو تو وہ اپنے سروائیول کے لیے کئی لوگوں کے گلے کاٹتا ہے، مار داڑ کرتا ہے. تو اسی طرح انہوں نے کیا. وینزویلا پہ چونکہ مال تھا، مادورو کو اٹھا لیا اور ایلیگیشن فضول لگا دیے، ایسے ہے ویسے ہے. پھر ایران کی طرف بھی آئے اور ایران نے تو یہاں تک مذاکرات میں کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے 7 سال کے لیے ہم یورینیم افزودگی جو ہے اس کو ترک کر دیتے ہیں. لیکن اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ مال پہ جو ہے نا، یہاں پہ تیل ہے، مال ہے. یہ مشرق وسطی میں چونکہ مال ہے، تیل کے ذخائر ہیں، سونے کے ذخائر ہیں. یہ اسرائیل اور امریکہ کا بنیادی ٹارگٹ ہی یہ ہے کہ یہ مال پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو اسلامک کنٹری یہ جتنے بھی گلف ہے، یہاں پہ مال ہے، سونا چاندی، تیل اور دوسرے معدنیات ہیں بہت زیادہ. تو ایران پہ بنیادی طور پر کوئی اور ریزن نہیں تھی. یہ اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے امریکہ نے اور اپنی فائنینشیل پوزیشن بہتر کرنے کے لیے انہوں نے ایران کی طرف بھی آئے. ان کو یہ تھا کہ دنوں میں سیٹ اپ چینج کرتے ہیں اور پھر یہاں تیل پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں. آگے پھر جو ہے آگے بھی دیکھتے ہیں، چائنا ٹارگٹ ہے اور پھر روس ہے اور پاکستان ہے، یہ ہے. تو کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ بدماش کی بدماشی نکل جاتی ہے جب کوئی کھڑا ہو جائے آگے. تو بدماشی تبھی تک چلتی رہتی ہے کہ جب تک کوئی سامنے کھڑا ہونے والا نہ ہو. جب کوئی سامنے کھڑا ہو جائے تو بدماشی نکل جاتی ہے. ایک چودھری بدماش گاؤں میں ہر طرف اس چودراہٹ جمائی ہو، بدماشی جمائی ہو، تو نیا لڑکا اٹھ کے اس کو 4 تھپڑ لگا دے تو اس کی بدماشی پھوک نکل جاتی ہے. تو اسی طرح ٹرمپ کے ساتھ ہوا ہے، نیتن کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے. ایران کھڑا ہو گیا ہے. ایک بات آپ یاد کیجئے گا کہ بہت پہلے کی بات ہے، جب ٹینور اس کا پچھلا ٹینور تھا ٹرمپ کا، تو اس وقت شمالی کوریا کم جونگ جو ہے وہاں کا پریزیڈنٹ ہے، وہ انتہائی باجرت آدمی ہے، دلیر آدمی ہے. تو اس نے سب سے پہلے ٹرمپ نے شمالی کوریا کا رخ کیا اور اس کو ڈرایا دھمکایا، پریشرائز کرنے کی کوشش کی. تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے ٹرمپ کے مقابلے میں انتہائی سخت قسم کے بیانات دیے. اور پھر ٹرمپ نے بالا ہرینڈ پہ یو ٹرن لیتے ہوئے اس کے ساتھ جو ہے ہاتھ بڑھایا اور اس کے ساتھ ملاقات کی. اور آج تک وہ جو ہے امریکہ کے خلاف وہ دبنگ بیان دیتا ہے اور ٹرمپ اس طرح منہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس اتنی رینج کے میزائل ہیں جو ہمارے امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں اور یہ کباڑا کر دے گا ہمارا بھی. تو یہ چیز ہے کہ بنیادی طور پر یہ مال پہ پڑے ہیں، کوئی اور ریزن نہیں تھی. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ پنجابیز کہتے ہیں نا کہ سنڈیاں دے بھیڑ تے بوچڑا ناس ہے. اس میں یہ ہے کہ سفر کر رہے ہیں جو لوگ ہیں، آگے پبلک سفر کر رہی ہے اور کرے گی. یہ مشرق وسطی اور یہ سارا ایشیا، حتیٰ کہ یورپ جو ہے، وہ لوگ جو ہے اس میں سفر کریں گے. یہ تیل کا بحران آئے گا کیونکہ آبنہ ہرمز جو ہے وہ بند ہو گیا ہوا ہے، وہ راستہ جو بنیادی گزرگاہ ہے تیل کی آنے جانے کی. اور تو وہ جب بلاک ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی تیل کا بحران شارٹیج آئے گی. تو جب تیل کی شارٹیج آئے گی تو اس سے پہیہ رک جائے گا. جب پہیہ رک جاتا ہے تو مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے اور پھر لوگ جو ہیں سفر کرتے ہیں. اور یہ 2 آدمی جو ہیں ٹرمپ اور نیتن جو ہیں، یہ پوری دنیا کے مجرم ہیں کہ پوری دنیا کو انہوں نے جو ہے عذاب میں ڈالا ہوا ہے. تو اس کے لیے چین، روس، پاکستان ان کو ساتھ دینا چاہیے ایران کا، کیونکہ ایران کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے. یہ تو کوئی بات نہیں بھائی، آپ ایٹم بھی بناتے پھریں، میزائل بنائیں، آپ جو چاہے بناتے پھریں. تو کیا کوئی غریب ملک جو ہے اس کو اپنی سلامتی کے تحفظ کا کوئی حق نہیں ہے؟ غریب کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ تو اسلحہ بنائیں بھی اور دنیا کو بیچیں بھی؟ تو وہ جو ہے دوسرا کوئی
اگر کمزور اور غریب ملک ہے تو اپنی سلامتی کا اس کو کیا حق نہیں ہے؟ اس کو بھی اپنے جینے کا حق ہے، اس کو بھی اپنے تحفظ اور سلامتی کا حق ہے، جو کہ اس سے چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے تو دوسرے کمزور اور غریب ملکوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تو بدماشی ہے، اور یہ بدماشی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں بھی یہ بدماشی چل رہی ہے اور بادشاہت کے خلاف ہے۔ بادشاہت میں کیا ہوتا ہے؟ بادشاہت میں بھی ایک بادشاہ جو ہے رول کرتا ہے، ظلم زیادتی ہوتی ہے، وہ سیاہی اور سفیدی جو کرے، وہ جو فیصلے کرتا ہے اور جو چاہے وہ کرے، تو اس میں کنگ اور یہ ڈومینیٹنگ سپر پاور جو ہے، اس میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ ٹرمپ صحیح اور غلط کو، اگر صحیح کو صحیح غلط کو غلط نہ کہے اور ورڈ کو ڈومینیٹ کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک بدماشی اور کنگ والا ہی ہے کہ ظلم اور زیادتی جو ہے، اور لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگ بھوکوں جو ہے مر رہے ہیں، پانی کو ترس رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کا مذہبی احترام بھی نہیں کیا گیا ماہ رمضان کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، ہر قوم، ہر لوگ اپنے اپنا مذہبی عقائد کے مطابق جیتے ہیں، سب کو جینے کا حق ہے، لیکن یہ زیادتی ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ٹرمپ پوری دنیا کے حوالے سے ان کو لیڈ کرنا چاہیے، پیس کے لیے کام کرنا چاہیے اور دنیا کو ایک امن کے گہوارہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بلڈ شیڈ دنیا میں شروع سے بلڈ شیڈ رہا ہے، آگے کتنا اور بلڈ شیڈ ہوگا، اٹ شوڈ بی اسٹاپ ناؤ۔ تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے ملک کو آپ دبائیں۔ یہ مادورو کو اٹھایا اور دوسروں کو ڈرایا دھمکایا تاکہ دوسرے ہمارے جو ہے تابعداری میں آ جائیں، کوئی ہمارا انکاری نہ ہو، تو دوسرے کنٹریز کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ایسا کیا گیا۔ لیکن ایران اب کھڑا ہو گیا، بدماشی نکال دی ہے اس نے، اور وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے۔ ایرانی ایک قوم ہو گئے، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ متحد ہو گئے ہیں، ان کا جو لیڈر جو ہے شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ رجیم چینج والا کوئی سپنا پورا ہونے والا نہیں ہے، تو یہ تو سالہ سال جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس میں کوئی اچھا حل نکالنا چاہیے، کوئی سمجھوتے کی طرف آنا چاہیے، اور پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بھی ہے کہ یہاں ان شارٹ بات کروں گا کہ جب دو بھائی لڑتے ہیں تو دونوں بھائیوں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے وہ پھر دونوں کمزور ہوتے ہیں اور اس سے پھر دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو افغانستان اور پاکستان کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے بجائے، اس کے بجائے کہ خود کمزور ہوں، آپس میں متحد ہونا چاہیے۔ طالبان کو سوچنا چاہیے اور حافظ صاحب سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اور پاکستان کے ساتھ سمجھوتے کی طرف آنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دو اسلامک کنٹری ہیں، دو بھائیوں کی طرح ہیں، آپس میں لڑ کے کمزور نہ ہوں اور دشمن کو موقع نہ دیں فائدہ اٹھانے کا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری ویڈیو بنا بھیجے آپ کے پاس پہنچ جائے، نوٹیفیکیشن آ جائے، تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل کے بٹن کو دبائیے گا، اور ٹک ٹاک پہ آپ اس کو فالو کر لیں، تو بنا بھیجے ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔